نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود آمنت باللہ صدق اللہ و مولانا العظیم۔ اللہ رب العالمین کا بے پایہ لطف و کرم کہ جس کی توفیق سے، جس کے کرم سے، جس کی رحمتوں سے آج ہم سب یہاں جمع ہوئی، تو اللہ پاک کی بارگاہ اقدس میں میری التجا ہے کہ مولا ہمارا یہاں آنا، یہاں بیٹھ کے اپنے محبوب کا ذکر کرنا اپنی بارگاہ اقدس میں قبول فرما۔ آمین۔ میری بہنوں، میں نے آپ کے سامنے کلام رحمان سے آیا کریمہ تلاوت کی، جس میں رب دو جہان نے کلام مجید میں ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود۔ سورہ مائدہ کے اندر رب کائنات نے ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو، اپنے وعدوں کو پورا کیا کرو۔ آج کا جو ہمارا اس حلقے کا جو اسوہ حسنہ پہ جو ہمارا جو درس ہے وہ وعدے پہ جائے گا، کیونکہ ہم خلق کے مختلف گوشے لے رہے اور مختلف گوشوں کے اوپر جو نا ہم غور و فکر کر رہے ہیں، تو اللہ کی بارگاہ میں التجا ہے کہ اللہ پاک ہمیں صحیح طرح جو نا غور و فکر کر کے اپنے آپ کو اپنا محاسبہ کر کے اپنا ایمان جو نا اس کی سلامتی کی جو اللہ توفیق عطا فرما دے۔ اللہ رب العالمین نے کلام مجید میں ارشاد فرمایا کہ اے مومنوں کو حکم دیا کہ اے مومنوں تم اپنے وعدے پورے کیا کرو۔ جو بھی کوئی وعدہ کر لو، جس کے ساتھ کوئی وعدہ کر لو، تو اس وعدے کو پورا کیا کرو۔ وعدہ جس قسم کا بھی، کسی کے ساتھ تجارت کا کیا ہے، کسی کے ساتھ لین دین میں کیا ہے، کسی کے ساتھ رشتہ داری میں کیا ہے، رشتے کرنے کے لیے کسی کے ساتھ کسی قسم کا بھی کوئی وعدہ کیا ہے، تو فرمایا وعدہ کیا تو پھر اس کو پورا کیا کرو۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا حدیث پاک میں، یہ جو ہمارے دروس ہیں یہ احیاء العلوم سے چل رہے ہیں، کہ میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ الوعدۃ عطیۃ، کہ وعدہ ایک عطیہ ہے، ایک تحفہ ہے۔ وعدہ جو وعدہ کرتا ہے نا، وہ دوسرے شخص کو، دوسرے مسلمان بھائی بہن کو وہ عطیہ عطا کرتا ہے، سبحان اللہ، تحفہ دیتا ہے۔ وہ وعدہ کر کے، پورا مکمل وعدہ کر کے وہ تحفہ دیتا ہے۔ تو ارشاد فرمایا کہ اپنے وعدوں کو پورا کرو۔ ایک اور روایت کے اندر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ الوعد مثل الدین او افضل، کہ میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ وعدہ قرض کی مانند ہے۔ بے شک، وعدہ ایک قرض کی مانند ہے، اور یہ اس سے بھی، یعنی کہ وعدہ قرض سے بھی زیادہ افضل ہے، کیونکہ قرض ایک فرض ہے نا، اور فرض کی ادائیگی ضروری ہے۔ بے شک، بے شک، فرض کی ادائیگی ضروری ہے۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ وعدہ کس سے؟ ایک قرض ہے، اور یہ قرض ادا کرنا ضروری ہے۔ اللہ رب العالمین نے کلام مجید کے اندر انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر کرتے ہوئے حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کا اس میں خصوص بالخصوص ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ انہ کان صادق الوعد، کہ بے شک جو میرے اسماعیل تھے نا، ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام، بے شک، ارشاد فرمایا کہ یہ وعدے کے بڑے سچے تھے، سبحان اللہ، وعدے کے بڑے پکے تھے، سبحان اللہ، سچے تھے۔ ویسے تو سارے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ شان رہی کہ ہر نبی وعدے میں سچا رہا،
لیکن اللہ رب العالمین نے کچھ نبیوں کا خصوصی طور پر ذکر فرمایا، ان میں اسماعیل علیہ السلام کا ذکر فرمایا۔ منقول ہے، روایات کے اندر آتا ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے ایک مرتبہ کسی جگہ پر ایک آدمی کے ساتھ ملاقات کرنے کا وعدہ فرمایا، تو آپ علیہ السلام اس جگہ پر جو نہ جا کے گئے اس آدمی سے ملاقات کرنے کے لیے۔ جب ملاقات کرنے کے لیے اس جگہ پر گئے تو وعدہ کرنے کی جگہ پر وہ آدمی نہ پہنچا، وہ آدمی وعدہ کرنے کی جگہ پہ نہیں پہنچا، تو آپ علیہ السلام وہ بھول گیا، وہ شخص بھول گیا، اپنے وعدے کو بھول گیا کہ میں نے کسی کو ٹائم دیا ہوا اور میں نے اس جگہ پہ پہنچنا ہے، تو وہ بھول گیا۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ آپ 22 دن تک اس جگہ پہ کھڑے ہو کے اس کا انتظار کرتے رہے، 22 دن تک اس جگہ پہ کھڑے ہو کے اس کا انتظار کرتے رہے کہ وہ شخص آئے، وہ شخص آئے اور آ کے جو میں نے جس کے ساتھ وعدہ کیا میں اس کے ساتھ وعدہ مکمل کروں۔ دیکھو یہ انبیاء علیہ السلام کا مقام ہے، سبحان اللہ، انبیاء علیہ السلام کا مقام ہے۔ اب کہ حضرت عبداللہ بن ابی خنسہ رضی اللہ عنہ فرماتے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے آپ کے ساتھ ایک سودا کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت سے، حضور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت سے پہلے میں نے ایک سودا کیا آپ علیہ السلام کے ساتھ۔ جب میں نے سودا کیا تو کچھ بقایا رہ گیا، تو آپ علیہ السلام کے ساتھ وعدہ کیا تھا اور باقی رقم لے کر فلاں جگہ پر آپ کے پاس پہنچ جاؤں گا، لیکن اس دن میں اپنے وعدے کو بھول گیا۔ آپ فرماتے کہ میں اس دن اپنے وعدے کو بھول گیا اور دوسرے دن بھی مجھے اپنا وعدہ یاد نہیں آیا۔ جب تیسرا دن ہوا تو آپ علیہ السلام کے پاس آیا تو آپ وہیں پر تشریف فرما تھے۔ یہ 3 دن عبداللہ بن ابی خنسہ کہتے ہیں کہ آقا علیہ السلام میرے انتظار میں وہیں کھڑے رہے جہاں میں وعدہ کر کے گیا تھا، یعنی کہ میرے آقا علیہ السلام وعدے کے اتنے پکے تھے، اتنے پکے تھے میرے آقا علیہ السلام وعدے کے۔ تو یہ شان تھی میرے آقا علیہ السلام، یہ خلق تھا میرے آقا علیہ السلام کا کہ میرے حضور اپنے وعدے کی کتنی پاسداری کرتے تھے، کتنی پاسداری کرتے تھے۔ آج دیکھو میری بہنوں، ہماری زندگیوں کے اندر، ہمارے خلق کے اندر، ہماری طبیعتوں کے اندر وعدے کی پاسداری کتنی ہے، کتنی وعدے کی پاسداری ہے۔ ہم چھوٹے سے چھوٹے معاملے سے لے کے بڑے معاملے تک، کبھی ہم اپنے بچوں سے کوئی ایسا وعدہ کر چھوڑتے ہیں جو وعدہ ہمارے سے پورا نہیں ہوتا، تو اس لیے بھی وعدہ کرو ہی وہ جو پورا کر سکو، وہ وعدہ کرو ہی نہ جو پورا نہ کر سکو۔ کو میں کوشش کروں گا، میں وعدہ نہیں کرتا یا وعدہ نہیں کرتی، تو وہ وعدہ کرو ہی نہ جو وعدہ جو پورا نہ کر سکو۔ تو صحابہ کرام میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے متعلق مروی ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے وصال کا وقت قریب آیا نا، وصال کا وقت آپ کا قریب آیا تو فرمایا کہ ایک قریشی نے مجھ سے میری بیٹی کا رشتہ مانگا تھا۔ دیکھو ذرا اہل اللہ کے احوال دیکھیں کہ قریشی نے میری بیٹی کا رشتہ مجھ سے مانگا تھا، اس کے ساتھ میں نے چھوٹا سا مشکوک سا وعدہ کیا تھا کہ میں نے پکا وعدہ نہیں کیا تھا کہ میں رشتہ دوں گا کہ نہیں، لیکن ایک مشکوک سا میں نے وعدہ ان کے ساتھ کیا۔ تو آپ فرماتے کہ جب ان کی موت کا وقت قریب آیا نا، تو اس سے پہلے اپنے گھر والوں کو کہنے لگے کہ میں نے فلاں کے ساتھ بیٹی کے رشتے کی بات کی تھی، انہوں نے میرے سے رشتے کی بات کی تھی، تو میں نے ایک سرسری سا ایسے عام سا میں نے ان کے ساتھ زبان کی تھی، لہٰذا اب تم لوگ یاد رکھنا کہ میں نے اپنی بیٹی کا رشتہ ان کو دے دیا، بیٹی کا رشتہ میں نے ان کو دے دیا۔ دیکھو کہ اہل اللہ اپنے وعدے کی کتنی زیادہ پاسداری کرتے تھے، کتنی پاسداری کرتے تھے۔
پھر ایک مرتبہ حضرت ابراہیم نخعی علیہ رحمہ اہل اللہ میں سے ان سے پوچھا کہ ایک آدمی کہ کسی آدمی کے ساتھ کوئی وعدہ کرتا ہے پھر وعدے کی جگہ پر نہیں آتا تو اس کے متعلق آپ کیا فرماتے ہیں کہ جب جس کے ساتھ کوئی وعدہ کرتا ہے وہ وعدہ اس کا نہیں پورا کر سکتا، تو اس کے متعلق آپ کیا فرماتے ہیں؟ تو آپ علیہ رحمہ نے فرمایا کہ اگلی نماز کے وقت شروع ہونے تک اس کا انتظار کرو، اگر وہ آ جائے اس وعدے کو پورا کر دے تو اس وعدے کو سمجھ لو، اس وعدے کو پورا کر دو، اور اگر نہ آئے تو پھر مزید انتظار نہ کرو۔ یہ ہمارے لیے حکم ہے، اہل اللہ فرماتے ہیں ہمارے لیے یہ حکم ہے کہ اگر وہ اپنے وعدے کی پابندی نہیں کرتا تو تھوڑی دیر اس کا ویٹ کر لو، ایک نماز کا ٹائم کا اگلی نماز کے ٹائم تک ویٹ کر لو، اور ویٹ کرنے کے بعد پھر اس کو ختم کر دو، یا اس کا اگر مزید ویٹ کر سکتے ہو تو کر لو۔ ممکن ہے کہ وہ کسی مجبوری کی بنا پر ادھر ادھر ہوا ہو، اس کو کوئی مجبوری آ گئی ہو، تو اس طرح وعدہ اس کا پورا کرو۔ پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے کہ جس آدمی میں 3 برائیاں پائی جاتی ہیں نا وہ منافق ہے۔ آیت المنافق ثلاثن۔ منافق کون لوگ تھے؟ کہ مکہ کے اندر تو مشرک تھے نا، مدینہ میں جب میرے آقا علیہ السلام مدینہ پاک میں تشریف لائے تو مدینہ میں ظاہری طور پر کچھ لوگوں نے اسلام قبول کر لیا، لیکن اسلام قبول کر لیا، دل کے اندر وہی کفر تھا، کفر بھرا ہوا تھا دل کے اندر۔ اب ظاہری طور پر جو اسلام قبول کیا تھا اس اسلام کو ان لوگوں کو بھی قرآن نے مومن ہی کہا کہ یہ مومن ہیں۔ تو اللہ پاک نے اس کے متعلق ارشاد فرمایا کہ منافق کی بھی ان لوگوں کو جو منافق تھے قرآن نے ان کو بھی مومن کہا۔ ان منافقوں کی جو نا بات کو بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ آیت المنافق ثلاثن، کہ منافق کی 3 نشانیاں ہیں۔ اذا حدث کذب، جب بات کرے تو جھوٹ بولے، بات کرے تو جھوٹ بولے، یعنی کہ بات بات پہ جھوٹ بولے، یہ منافق کی نشانی۔ فرمایا آگے وَإِذَا حَدَّثَ كَذَبَ وَإِذَا وعدہ خلافہ، جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، کوئی وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے۔ آگے فرمایا وَإِذُو تُمِنَ خَانَ، پھر منافق کی نشانیوں میں ایک اور میرے آقا علیہ السلام اپنے وعدے کی اتنی زیادہ پاسداری فرماتے کہ ایک مرتبہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو الہاشم ابن تہان کو ایک غلام دینے کا وعدہ فرمایا، اور آپ کے پاس 3 قیدی آئے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 3 قیدی آئے، تو آقا علیہ السلام نے 2 قیدی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نا تقسیم فرما دیے، ایک قیدی رہ گیا تو اتنے میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سیدہ کائنات آ گئی، سیدہ کائنات جو آپ کی بیٹی تھی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، جو بڑی لاڈلی شہزادی تھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، کیونکہ 3 شہزادیاں تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی پہلے یک بعد دیگر وصال فرما گئی تھی، اب یہ شہزادی رہ گئی تھی۔ اب میرے آقا کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئی اور آ کے عرض کرنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ابا جان کہ یہ چکی پیس پیس کے میرے ہاتھوں کے اوپر جو نا آبلے پڑ گئے، زخم بن گئے میرے، مجھے کوئی ایسا غلام دے دے، نوکر دے دے، آپ کے پاس غلام آ رہے ہیں، مجھے بھی کوئی دے دے تاکہ میں اگر میرا کوئی ہاتھ جو نا بٹانے والا ہو جائے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے فاطمہ کہ آپ سوال کر رہی ہو نا، تو میں نے یہ وعدہ کسی اور کے ساتھ بھی کیا ہوں، اب میرے پاس ایک غلام رہ گیا۔ آپ فرمانے لگے کہ میرے پاس ایک غلام رہ گیا، اب وہ ایک غلام میں نے کس کو دینا؟ فرمانے لگے کہ میں نے اس جو نا جس کے ساتھ ابو الہاشم کے ساتھ ابن تہان کے ساتھ اس غلام کے ساتھ میں نے جو وعدہ کیا نا اس کے ساتھ غلام دینے کا اس کو، اب میں اسی کو غلام دوں۔ دیکھو کہ اپنی وہ شہزادی جو آپ کو بہت پیاری تھی، بڑی لاڈلی تھی، اس لاڈلی شہزادی کو جو نا وہ غلام نہیں دیا، لیکن اپنے وعدے کی پاسداری پوری کی،
یہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اسوہ حسنہ سے ہمیں ملتا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے وعدوں کی کتنی پاسداری فرماتے تھے، وعدوں کی کتنی زیادہ پاسداری تھی میرے آقا کی زندگی کے اندر۔ پھر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب حنین کی جنگ ہوئی، اس حنین کی جنگ کے اندر حوازن قبیلے جو نا، حوازن کا جو قبیلہ تھا، اس قبیلے کی جو نا، اس سے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو بہت سارا مال غنیمت ملا۔ حنین کی فتح مکہ کے بعد حنین کی جنگ ہوئی، اور اس کے بعد اس حوازن قبیلے سے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو بہت سارا مال و غنیمت ملا، بہت سارا۔ اور آپ تقسیم فرما رہے تھے تو اسی دوران لوگوں میں سے ایک آدمی کھڑا ہو گیا، اور کھڑے ہو گئے، کیونکہ نیا انہوں نے لوگوں نے اسلام قبول کیا تھا، مال کی محبت دل کے اندر تھی، اور وہ مال کی محبت کو بار بار اس چیز کا اظہار فرماتے تھے۔ تو ایک آدمی کھڑا ہو گیا اور کھڑے ہو کے کہنے لگا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا ایک وعدہ تھا میرے ساتھ کہ آپ نے کہا تھا کہ جب میرے پاس مال غنیمت آئے گا میں آپ کو عطا کروں گا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ وعدہ پورا کریں۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بالکل مجھے یاد ہے وعدے کا۔ سبحان اللہ۔ آپ نے فرمایا کہ جاؤ جا کے، وہ کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے آپ کے کیے وعدے کے مطابق میں نے آپ کی بارگاہ سے 80 جانور لینے، 80 بکریاں، ایک بکری نہیں۔ آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کوئی ایک بکری دینے کا وعدہ کیا تھا نا، اتنا سا مال دینے کا وعدہ کیا، لیکن وہ صحابی کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے 80 بکریاں آپ سے لینی، 80 بکریاں لینی ہیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کو کہا جاؤ جا کے اس کو کہہ دو کہ اپنی پسند کی جو بکری ہے اس میں سے نکال لے اور لے جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وعدہ ایک کا کیا ہے، لیکن جب اس نے سوال کیا تو اس کے سوال پہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو 80 بکریاں عطا کی وعدے پہ۔ کتنی زیادہ وعدے کی پاسداری فرماتے تھے میرے آقا علیہ الصلوۃ سبحان والسلام۔ اللہ۔ اور پھر فرمایا کہ لوگوں، یہ تو اس شخص کے متعلق فرمایا کہ تم تو اس جیسے بھی نہ ہوئے، یعنی کہ وہ جو یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو مانگنے والی عورت تھی، جس نے یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کا سودا کیا تھا، ان کو مانگا تھا، تم تو اس جیسے بھی نہ ہوئے، اور اس عورت جیسے بھی نہ ہوئے کہ جو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آئی تھی اور آگے سوال کیا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام وعدہ کریں آپ کہ میں جو مانگوں گی آپ عطا کریں گے، جو میں مانگوں گی آپ مجھے وہ عطا کریں گے، یوسف علیہ السلام سے بھی۔ تو فرمایا کہ کیا وعدہ ہے؟ کہنے لگی مجھے میری جوانی لوٹا دو۔ یہ زلیخا کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ انہوں نے کہا تھا کہ میری جوانی لوٹا دے۔ تو اللہ پاک نبیوں کی دعا کو تو، انبیاء علیہ السلام کی دعاؤں کو تو قبول فرماتے ہیں نا، قبول فرماتے ہیں کہ انبیاء مقبول الدعا ہوتے ہیں۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس غلام کو کہ تم اس عورت جیسے بھی نہ ہو سکے کہ اس نے جنت میں جو نا نبیوں کی معیت کو اختیار کیا کہ ہمیں جوانی دے دی جائے، لوٹائی جائے، اور جوانی میں آپ کا ساتھ رکھے اور پھر جنت میں بھی آپ کے ساتھ جائے۔ سبحان اللہ۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ تم صرف اور صرف دنیا ہی مانگتے ہو، لیکن میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے وعدہ ایک بکری کا کیا اور پھر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے 80 بکریاں اس کو عطا کی۔ یہ وعدہ کی پاسداری تھی۔ اور پھر ارشاد فرمایا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث پاک کہ لیس الخلف ان یعید الرجل فی نیتہ ان یشفی، کہ وعدہ خلافی نہیں ہے کہ آدمی کسی آدمی کے ساتھ وعدہ کرے اور اس کی نیت اسے پورا کرنے کی ہو، یعنی کہ اگر کسی بندے کی نیت پورا کرنے کی ہو نا اور وہ پورا نہ کر سکے کسی مجبوری کی بنا پر، اس وقت پورا نہ کر سکے تو اس کو وعدہ خلاف نہیں کریں گے، اس کو وعدہ خلاف نہیں کریں گے کہ کسی مجبوری کی بنا پہ وہ نہ، کوئی سخت مجبوری آ گئی اس کی بنا پہ وہ نہیں وعدہ پورا کر سکا، لیکن اس کو پھر وعدہ خلاف نہیں کہا جائے گا، لیکن کوشش کی جائے کہ اگر وہ حد الامکان کوشش کی جائے کہ وعدے کو پورا کیا جائے۔ یہ میرے آقا کی سنت ہے، آمین، آمین۔ میرے آقا کی سیرت ہے، میرے آقا کی سنت ہے، اسوہ حسنہ ہے میرے آقا کا، اس اسوہ حسنہ کا حصہ بنے۔
تاکہ اللہ پاک ہمیں برکات نصیب کرے. آمین. تو اللہ پاک کی بارگاہ اقدس میں میری التجا ہے کہ مولا تو ہمارا آنا یہاں بیٹھ کے اپنے محبوب کا ذکر کرنا اپنی بارگاہ اقدس میں قبول فرما. وما علینا الا البلاغ.